حمد و ثنا کے بعد رحمتوں، برکتوں، بخششوں، اللہ کی مہربانیوں اور کرم نوازیوں سے بھرپور رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ جس طرح آپ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا کیا ہے، اس کے ثمرات اور برکات سے بھی مالا مال فرما دے، آمین۔ میرے بھائیوں، دوستو اور جنت کے متلاشی ہم سفر ساتھیوں، رمضان المبارک کی آمد کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ نمبر 1، جسمانی، زبانی اور مالی عبادات کے ذریعے نیکیوں میں اضافہ کروانے، اور نمبر 2، دعاؤں اور التجاؤں کے ذریعے گناہوں کو بخشوانے کا موقع فراہم کرنا۔ جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم کافی حد تک اس میں کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن دوسرے حصے کے بارے میں اکثر غفلت اور کوتاہی کا شکار رہتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام سے غیر ارادی طور پہ صرف ایک بھول ہوئی تھی۔ اس ایک بھول کو بخشوانے کے لیے وہ برس ہا برس اللہ کے حضور دعائیں اور التجائیں کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ فرمایا، تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے حضور اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح آپ نے ہمارے ماں باپ کو معاف کر دیا تھا، ہمیں بھی معاف فرما دے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ سے محبت پیار کا اظہار کرتے ہیں، آپ کا امتی کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدا سے انتہا تک مغفور قرار دیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آپ ابتدا سے انتہا تک مغفور ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ دن کے وقت اگر 100 بار اللہ سے استغفار کرتے، توبہ کرتے، تو راتوں کی کیفیت یہ ہوتی اللہ کے حضور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، دعائیں اور التجائیں کرتے ہوئے آپ کے قدم مبارک ورم زدہ ہو جاتے، آنکھوں میں سوجن آ جاتی۔ پیاری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی کریم کو اللہ کے حضور اس طرح روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا، لما تصنع ھذا، اس قدر محنت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے آپ کو ابتدا سے انتہا تک مغفور فرما دیا ہے۔
تو فرمایا عائشہ فلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے اپنے آپ پہ غور کیا؟ سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ اگر کسی شخص کے گھر کو، دکان کو، فیکٹری کو آگ لگ جائے تو وہ اسے بجھانے کی فکر کرتا ہے، پانی کے ڈول بھر بھر کے ڈالتا ہے، پڑوسیوں کو مدد کے لیے بلاتا ہے، فائر بریگیڈ کو طلب کرتا ہے، اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کسی طرح میرا گھر، میری دکان، میری فیکٹری، میرا اثاثہ، میرا سرمایہ جلنے سے بچ جائے۔ میرے بھائیوں، دن رات جو ہم اللہ کی نافرمانیاں اور حکم عدولیاں کر رہے ہیں، یہ ایک آگ ہی تو ہے۔ چھوٹے گناہ چنگاریاں ہیں اور بڑے گناہ انگارے ہیں جو ہماری نیکیوں کے خرمن کو جلا کے بھسم کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس آگ کو بجھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی کے ڈول بہانے کی ضرورت نہیں، پڑوسیوں کو مدد کے لیے بلانے کی ضرورت نہیں، فائر بریگیڈ کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دل و دماغ میں ندامت کا احساس پیدا کر کے اللہ کے حضور دعائیں اور التجائیں کر کے معافی اور تلافی کروانے کی ضرورت ہے۔ جب انسان کے دل میں ندامت ہوتی ہے اور آنکھوں میں پشیمانی اور ندامت کے ساتھ آنسو بھی امڑ آتے ہیں، تو ان آنسوؤں کو دیکھ کے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور جن آنکھوں میں یہ آنسو ہے اور جس وجود میں یہ آنکھیں ہیں، میں نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ جب ہمارے گناہ خطائیں حد سے بڑھ جاتے ہیں نا، تو اللہ بخشوانے کے لیے رمضان کا مہینہ فراہم کر دیتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا اسی سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، دن رات اللہ کی نافرمانیاں حکم عدولیاں کر رہے ہیں، اسی سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پھر بھی تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ جب گناہ پڑ جاتے ہیں، اللہ بخشوانے کے لیے رمضان کا مہینہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ خود اعلان کر رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری طرف سے اعلان کروا دیں، تمہارا رب کہہ رہا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری خطاؤں کی وجہ سے تم لوگوں کی نگاہ میں اپنی قدر و منزلت کھو بیٹھے ہو، اور تمہیں دیکھ کے لوگ تمہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، تم پہ آوازیں کس رہے ہو، یہ بے نماز جا رہا ہے، یہ بے روز جا رہا ہے، یہ چور جا رہا ہے، یہ ڈاکو جا رہا ہے، یہ زانی جا رہا ہے، یہ شرابی جا رہا ہے، یہ راشی جا رہا ہے، یہ جواری جا رہا ہے۔ فرمایا جب تم میری طرف آؤ گے میں تمہیں تانے نہیں دوں گا اور تم سے نفرت نہیں کروں گا، بلکہ اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لوں گا۔ 70-80 سال کا ہوگا
सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानियां करते हुए बीत गई, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, सर सफेद हो गया, कमर झुक गई, बिलाई कमजोर हो गई, कानों में सुनवाई भी कमजोर हो गई, हाथों पे राशा तारी, कदमों में लड़खड़ाहट, बीवी दागे मुबारकत दे गई। औलाद ने खपती बूढ़ा समझते हुए रद्द कर दिया। ये तो हमारा बाप ना, ये पागल है, इसका तो दिमाग ही सही नहीं। जमाने भर का ठुकराया हुआ ये इंसान अपने हाथ में लाठी पकड़ के अपनी झुकी हुई कमर पे अपने गुनाहों की पोटली लाद के लड़खड़ाते कदमों के साथ अल्लाह की बारगाह में आता है, और वहां आके जबत के बंधन टूट जाते हैं। अल्लाह सारी दुनिया ने ठुकरा दिया, आखिरी सहारा समझते हुए तेरी बारगाह में आया हूँ, और कहीं तू ना ठुकरा देना। तो आवाज आती है, बड़े मियाँ तूने आने में देर कर दी, लेकिन मेरी बख्शिश में देर नहीं होगी। क्या हुआ तूने देर की, लेकिन आ तो गया है, जा मैंने तेरी सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए। हैरान परेशान, अल्लाह तू इतना रहीम है, तू इतना करीम है। अल्लाह फरमाते हैं तूने मेरी रहमत का देखा ही क्या है, मैंने तेरे सिर्फ गुनाह माफ ही नहीं किए बल्कि गुनाहों को नेकियों में बदल दिया है। कुरान में ऐलान करता है, इल्ला मन ताब व आमन व अमिला सालिहन फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआति हसनात। मगर जिस शख्स ने तौबा कर ली, ईमान ले आया, नेकी की राह पे चलने वाला बन गया। अल्लाह हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें ईमान की दौलत से माला माल कर दे। अल्लाह माले सालिया के रास्ते पे चलने वाला बना दे। फरमाया जिसने तौबा की, ईमान ले आया, नेकी की राह को अपना लिया, फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआति हसनात। यही वो लोग हैं जिनकी सय्यिआत को अल्लाह हसनात में तब्दील कर देते हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील फरमा दे। और लंबी हदीस है, उसका एक हिस्सा ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये एक दुआ की थी, बाउदा मन अदरा का रमजान फलम युगफर लहू, जिसकी जिंदगी में रहमत बरकत मग़फ़िरत का महीना रमजान आया और वो अपने गुनाह ना बख्शवा सका, उसके लिए हिलाकत है। नबी करीम ने उस पे आमीन कही थी। अल्लाह आपने हमें ये माह मुबारक अता किया, इसके समरात भी अता कर दे। अल्लाह हमारी नेकियों में इजाफा फरमा दे, हमारे गुनाहों और खताओं को बख्श दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़्त काफ़ी हो चुका है, लेकिन कुछ भाइयों की तरफ से दुआ